بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ قابل احترام مشائخ اعظام، عزیز طلبہ، جس مسئلہ کی وضاحت کے سلسلہ میں یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، وہ اسلام کے اندر جو مصادر ایمان ہیں ان سب کو ہی مشکوک کرنا اور اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اوائل اسلام میں جو ہے وہ جانا پڑے گا بالاختصار۔ اللہ کی زمین پہ یہودی قوم بنو اسرائیل یہ سب سے زیادہ مکار اور فسادی قوم ہے۔ انبیاء کو قتل کرنا، ان کے دین میں تحریف پیدا کرنا، اس کو تروڑ مروڑ کے اپنی خواہشات کے مطابق مرتب کر کے عوام کو جو ہے وہ دینا، یہ ان کا پرانا شیوا ہے ان کا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہی لابی، یہی سارا فکر سوچ شیطانی، اس کا نئے سرے سے سرگرم عمل ہو جانا، یہ ایک معمول کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی جان سے مار دینے کے لیے زہر بھی دیا گیا اور جادو بھی جو ہے وہ کیا گیا، لیکن یہ ایک نور تھا جس کو انہوں نے بجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نور اللہ نے جو ہے اس کو روشن کیا ہوا تھا، کون بجھا سکتا تھا۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ یہودی جو ایک گروپ تھا اس وقت، یہ بڑے غور سے سنیں آپ یہ بات، جب تک آج کی کسی فتنے اور شر کی جڑیں وہاں تک تلاش نہیں کریں گے، نہ آپ علاج کر پائیں گے اور نہ اس شر کی جو شرارت ہے اس کو سمجھ پائیں گے آپ۔ تو بہرحال عبداللہ بن سبا یہودی، اس کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، کہیں پڑھا بھی ہوگا شاید۔ یہ ایک ان مکارین میں سے ہے کہ جو سارے خطہ اور مخطط جو ہے نا اس کو ترتیب دینے والوں میں سے ہے۔ تو اب کام شروع ہوا یہاں سے کہ جی اللہ نے نبوت جو ہے وہ دے کے بھیجی تھی، جبرائیل کو دی اور کہا کہ علی کو دے کے آؤ۔ وہ جو ہے علی کو دینے کی بجائے محمد کو دے کے جو ہے نا وہ چلا گیا۔ یہ اوائل جو افکار اس وقت نشر کیے گئے، یہ ان میں سے ایک ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس آدمی نے ایک ہی جملے میں کیا کیا ہے اس نے، کہ نبوت دی اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو کس کے لیے؟ علی کے لیے۔ علی دے کے کہاں چلا گیا؟ محمد کو دے کے چلا گیا۔ بات اس نے کر ڈالی اتنی بات میں آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس نے اللہ، جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نازل ہونے والی شریعت اور رسالت، ان
ایک ہی جملے میں اس نے ان چاروں اصولوں کو جو ہے وہ کیسے اس نے مسخ کر کے رکھ دی. اللہ کی ذات کہ اللہ کیسا ہے بھائی یہ کہ اس نے دی ایک امانت جبرائیل کو، وہ خیانت کر کے نعوذ باللہ کہیں اور چلا گیا، اللہ نے اسے پوچھا بھی نہیں، اللہ نے اسے پکڑا بھی نہیں، اللہ نے اس کو جو ہے وہ لائن حاضر بھی نہیں کیا کہ ہاں جی میں نے تو تجھے نبوت دی تھی دینے کے لیے علی کو، تو محمد کو کیسے دے کے آ گیا؟ بتا. کوئی سردنش نہیں ہے، کوئی پکڑا نہیں ہے، یہ اللہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر. آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کتنے گھمبیر جو ہے نا یہ شرارتیں اور فساد اور بڑی تکنیکی بنیادوں پہ، بہت ہی فنی دقیق بنیادوں پہ یہ سارا کاروبار جو ہے نا وہ شروع ہوا. اب ہر سمجھدار آدمی جو ہے نا جو یہ مان لے گا بات، وہ اللہ کے بارے میں کیا سوچے گا؟ وہ محمد کو بھی غاصب مانے گا، وہ جبرائیل کو بھی نعوذ باللہ بے ایمان کہے گا، اور وہ رسالت جو محمد پہ آئی اس رسالت کا پھر اعتبار بھی کوئی نہیں رہے گا. ہاں علی بچ گیا ہے ایک مظلوم کی شکل میں، علی جو ہے وہ بچ گیا. اللہ اکبر. یہ سنتے جاؤ سمجھتے جاؤ، جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے اس کی ساری کڑیاں وہیں جاتے ہیں، یہ وہیں سے سارا مسئلہ شروع ہوا انہی کے ہاں. چلو جی علی باجی علی محفوظ ہو گیا، باقی ساری سمتیں جو ہے نا وہ بدنام کر دی گئیں. اگلا مرحلہ جو ہے نا وہ آ جاؤ. ہاں جی وہ خلافت تو یعنی آگے پھر یہ ہے کہ اللہ ہی علی میں حلول کرایا ہے. اللہ نے کہا کہ چلو میں سارا مسئلہ ہی مکانا، میں آپ علی جا کے داخل ہو جانا. اب دوبارہ جبرائیل کو دے کے کوئی چیز بھیجوں گا، وہ پھر کوئی خیانت کر جائے گا. یعنی کہاوت سٹوری داستان دیکھو یہ کیسی مرتب کرتے ہیں یہ لوگ، اور ماننے والے مانتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے اللہ اکبر. پھر یہ مسئلہ کہ جی وہ علی ہی جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ جو ہے وہ علی میں حلول کرایا ہے. پھر یا علی مدد کے نعرے. اور یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ سارا یہ عقیدے کا یہ انحراف، تحریف، شرارت اور شر یہ اس نے پھیلائی کہاں پہ، شروع کہاں پہ کی؟ وہ کون سی زمین تھی کہ جس زمین میں یہ ساری شر جو ہے وہ اس کو کاشت کیا اس نے؟ تو اس کے لیے جو عراق کی زمین اور ایران کی مفتوحہ جو یہ علاقہ سارے کا سارا جو ہے یہ بڑی لمبی چوڑی زمین ہے جو اس فتنے کی، وہ سب سے پہلے یہاں پہ یہ فتنے کاشت ہوتے. مکہ مدینہ میں تو ہو نہیں سکتے، وہاں تو مسلمان ہیں بڑے راس خلا عقیدہ اللہ، وہ تو ایک منٹ میں انہوں نے مار کے جو ہے نا وہ رکھ دینا. تو یہ جتنے بھی نو مسلم جو علاقے تھے اور بالخصوص ان علاقوں میں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بڑی نفرت پائی جاتی تھی. ایران جو فتح ہوا تو کیا خیال ہے، یہ ایرانی مجوسی جو ہے نا وہ انہوں نے ٹھیک ہے مفتوح ہونے کے بعد کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد شروع کر دیا تھا. نہیں، اندر وہ بڑی آگ تھی ان میں، اور اس آگ کا مظہر جو ہے نا اس وقت ہم نے دیکھا جائے وہ انہوں نے وہ ابو لولو جو تھا اس نے عمر رضی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا وہ نماز کی حالت میں شہید کر دیا اس نے. تو یہ کچھ اکیلے کا کام نہیں تھا. بہرحال یہ ایریا جو ہے نا یہ عبداللہ بن سبا یہاں پہ یہ سارے افکار کو جو ہے نا وہ بالتدریج وہ ذہن سازی کر رہا ہے. پھر آگے مرحلہ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے کہ جی علی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. اب رہ گئے تھے ابو بکر اور عمر اور عثمان، ان کو بھی جو ہے نا وہ رسوا کیا بہت زیادہ ان کے بارے میں. وہ جی ابو بکر بھی غاصب ہے، عمر بھی غاصب ہے، عثمان بھی غاصب ہے، علی پھر پاک صاف اور مظلوم.
تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ پڑھی لکھی پلاننگ اور یہ مخطط تھا جس کو یہ بالتدریج وہ نافذ جو ہے نا وہ کر رہے تھے۔ مقصد یہ، کیونکہ یہ کوئی پہلا کام نہیں ہے وہ کر رہے ہیں، وہ پہلے بھی ادیان جتنے ہیں ان کو انہوں نے جو ہے نا ایسے ہی مسخ کیا۔ اب کیا یہ کہ جی اللہ بھی، رسول اللہ بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بھی، ایمان بھی، حدیث رسول بھی، یہ جو اصل مصادر ہیں شریعت الہی کے، اور صحابہ کو بھی جو کہ اس کے ناشر ہیں، جو اس کے راوی ہیں، یہ ساری حیثیتیں جو ہیں ان کو بدنام کیا جائے، ان کو جو ہے نا وہ ان کے بارے میں جو ایک نفرت ہے وہ پیدا کی جائے، تاکہ آگے ایمان لانے والے جو ہیں وہ ایسے ہی دھڑلے سے، بڑے پیار سے، بڑے محبت سے جو ہے وہ کلمہ پڑھنے کی پوزیشن میں نہ رہیں۔ یہ سارا مخطط ہے۔ چلیے اب قرآن کے بارے میں دو مسئلے پھر رہ گئے بڑے حساس، کہ دیکھو جب تک ہم یہ کہیں گے نا کہ ہاں یہ جو قرآن ہے ہمارے پاس، اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ سے یقینی ہے، بالکل ہمیں یقین ہے کہ یہ واقعی اللہ کی کلام ہے۔ اب سارے دین کو مسخ کرنے کے لیے یہاں اس پوائنٹ پہ کوئی میزائل مارنا ضروری تھا، اور جب تک ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حدیث رسول واقعتاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام ہے، تو اگر یہاں بھی وہ شک شبہ کی جو ہے نا وہ ہم کوئی چھری نہیں چلاتے، تب تک حدیث بھی، اس کی حجیت بھی جو ہے وہ متزلزل نہیں ہو سکتی۔ اب قرآن کی حجیت کو متزلزل کرنا، حدیث رسول کو متزلزل کرنے کے لیے ایک ہی بڑا پوائنٹ، وہ شاہ رگ جو ہے نا اس پہ انہوں نے اٹیک کیا، اور بڑا خطرناک، اور اس وقت محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین انہوں نے بڑی عقل مندی، دینداری اور گہری علمی بصیرت کے تحت انہوں نے ان سارے جو اٹیک ہیں ان کا جواب بھی دیا، رد بھی کیا، تکلیفیں اٹھائیں، جیلوں میں گئے، ماریں کھائیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اس وقت ظلم اور تشدد کے مراحل سے گزر کے، لیکن وہ ان جگہوں پہ یہ جو اصل حساس ترین پوائنٹ ہیں ان کے دفاع اور تحفظ میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر گئے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کی جو اس کی نسبت جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اب یہ وہ مسائل ہیں جس کو ہم اس تناظر میں نہ دیکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی وہ فتنہ کہاں سے آ گیا جی، ایک آدمی کہہ رہا ہے جو قرآن جو ہے نا وہ مخلوق ہے، تو بس یہیں سے ہم آ گئے۔ وہ پیچھے جاؤ بھائی، اس نے مخلوق کہا ہے، کیوں کہا، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ کون ہے، کہاں سے آیا، وہ اس کی فکر پیچھے سے جو ہے نا وہ کہاں سے چلی ہوئی ہے۔ تو چلیے قرآن کے بارے میں جو ہے پھر یہ شبہات، جی یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کلام جو لکھی ہوئی ہے قرآن کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں جن الفاظ سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں، تو پھر کس کے ہیں یہ لفظ؟ وہ جی یہ جبرائیل کے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ہاں اس کا معنی جو ہے قرآن جو اصل معنی ہیں وہ کلام نفسی ہے، وہ اللہ کی ہے، لیکن یہ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں۔ اب اللہ رب العالمین کی جو ہے نا یہ ساری ساتھ ساتھ یعنی بیک وقت اتنے محاذوں پہ ان خبیثوں نے جو ہے نا وہ اتنے کھول رکھے تھے کہ یقین کرو کہ جب پورا اس منظر نامے کو دیکھتے ہیں تو دنگ ہل کے رہ جاتا ہے آدمی۔ ساتھ ایک الگ اللہ کا جو وجود، اللہ کی جو حیثیت، اللہ کی جو حقیقت ہے، اس کو بالکل مشکوک، متردد، غیر مفہوم، غیر معلوم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا انکار کا سلسلہ وہ ایک الگ ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی کری ہے وہ۔
کہ اللہ کی صفت کوئی نہیں ہے. پھر اللہ ہے کیا؟ وہ اوپر ہے، نیچے ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، وہ کتے بھی نہیں آگا. وہ ہے کہ یہ وہ کوئی ہوائی سی چیز ہے. اللہ اکبر، کیا سمجھے آپ؟ تو بہرحال اب چونکہ کلام کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، تو اب اسی کے تناظر میں آگے پھر یہ انکار کر کے کدھر جایا جا رہا ہے؟ رخ کدھر کو موڑا ہوا ہے؟ قرآن کی طرف موڑا ہوا ہے کہ یہ کلام الفاظ اللہ کے نہیں، کیونکہ اللہ جو ہے وہ کلام لفظی نہیں کرتا ہے. وہ تو پھر کیا کرتا ہے؟ جو کلام اس کی جو ہے نا وہ نفسی ہے، یعنی جو نفس کے اندر جو معنی جو کچھ چل رہا ہے بس وہی جو ہے نا وہ کلام نفسی ہے، یہ کچھ کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کی حیثیت بھی خراب کر دی. قرآن کا جو ایک تعلق ہے اللہ کے ساتھ اس کو بھی مشکوک کر دیا کہ ہاں اچھا یار یہ جو قرآن ہے ہمارے پاس، یہ الفاظ تو اللہ کے نہیں ہیں، معنی اللہ کا ہے لیکن لفظ جو ہے اللہ کے. اتنی بات آپ ذہن میں یقین کر لیں کہ یہ لفظ اللہ کے نہیں ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کا قرآن اور اللہ کے بارے میں جو ایمان، یقین اور عقیدہ اور عقیدت کا جو گراف ہے وہ کتنا نیچے آتا ہے. اللہ اکبر، مکار لوگ. پھر اگلا مرحلہ قرآن کے بارے میں یہ کہ یہ جب جبرائیل کا ہے یا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ مخلوق ہے، کیونکہ مخلوق آپ بھی اور اس کی بما متعلقات و صفات یہ سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو چلو اب یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ چلا دیا کہ یہ قرآن مخلوق ہے. اب اس مسئلے میں کتنی اس وقت جو ہے وہ حکومتیں بھی ملوث ہوئیں، اور اہل السنہ محدثین اہل حدیثوں پہ جو، کیونکہ وہی سارے طوفان کے سامنے بالدلائل وہی تو کھڑے رہے ہیں، باقی تو سب بھاگ گئے. باقی کون ہے ان کے ساتھ؟ حنفیوں کو دیکھیے تو اس وقت بذات خود